بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ تو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ کل سمندری طوفان پاکستان کی ساحلوں کے ساتھ ٹکرانے والا ہے۔ میں نے پہلے بھی اس پر بات کی تھی۔ میری زندگی میں تو یہ پہلا واقعہ ہے کہ اس شدت کا طوفان پاکستان کی ساحلوں کے ساتھ ٹکرائے گا۔ ویسے تو کئی طوفان ایسے ہیں جن سے ہم نبرد آزما ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اس میں معاشی طوفان بھی اپنی پوری شدت کے ساتھ ہمارے سر پر مسلط ہے، جو ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ پچھلے سال پہاڑوں سے اور دریاؤں سے سیلاب آیا تھا، تب بھی ایک طوفانی صورتحال تھی۔ سندھ کے بہت سارے شہروں میں تقریباً 3 کروڑ لوگ سندھ اور بلوچستان کے بے گھر ہوئے تھے، سڑکوں پر بیٹھے تھے، اور بعض جگہوں پر اب تک آباد کاری کا کام نہیں ہو سکا ہوا۔ وہ بھی ایک طوفان ہی تھا۔ پنجاب میں بارشیں، وہ بھی ایک طوفان تھا۔ خشک سالی، وہ بھی ایک طوفان ہی ہے۔ اگر ہم محسوس کریں کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، اور جس طرح بھوکے لوگ یا ریگستانوں میں پیاسے پانی کے لیے تڑپتے ہیں، کیا ہم اس نہج کو جانا چاہتے ہیں؟ یا ہم جا سکیں گے؟ یا ہمیں جانا چاہیے ایک زرعی ملک ہوتے ہوئے؟ پاکستان میں انتظامی حالات کا بھی ایک طوفان برپا ہے۔ بد انتظامی کی انتہا ہے۔ کوئی کام ایسا نہیں جو بغیر پیسے کے پاکستان میں کوئی سرکاری محکمہ کرنے کو تیار ہو۔ پاکستان کی پوری پارلیمنٹ بے توقیر ہوئی ہے۔ آج کل بجٹ سیشن ہے، اور 8، 10، 15 لوگ سیشن میں اگر موجود ہوں تو پھر اندازہ کر لیا جائے کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو، منتخب نمائندوں کو اپنے بجٹ، اپنے حساب کتاب، اپنے مالی معاملات، اپنی مالی مشکلات، انتظامی معاملات، ان کو چلانے کے طریقہ کار کے ساتھ کتنی محبت ہے، اور اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ کتنی محبت ہے کہ وہ ایوان میں تشریف لے جانا پسند ہی نہیں فرماتے۔ اور جو ایوان میں جاتے ہیں وہ ایک رٹی رٹائی تقریر کرنا چاہتے ہیں، وہ تعریف کے پل باندھنا چاہتے ہیں، وہ تنقید کرنا ہی نہیں جانتے۔ انہوں نے سیکھا ہی نہیں کہ سیاست میں حکومتی پالیسیوں پر تنقید ہو سکتی ہے۔ اگر تنقید آپ برسر عام نہیں کرنا چاہتے تو بند کمرے میں اپنی اصلاح کے لیے تو کیجئے۔ اگر آپ اپنی اصلاح کے لیے بھی تنقید نہیں سننا چاہتے یا نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ اندھے ہیں، آپ بہرے ہیں، آپ گونگے ہیں، اور یہ تینوں لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں رب ذوالجلال کی طرف سے۔ پھر آپ کے دلوں پر قفل پڑ چکے ہوئے ہیں، پھر آپ پر کوئی چیز اثر نہیں کرے گی۔ اور اگر عوام کے وہ نمائندے جو اللہ کی حاکمیت اور اللہ کی حکمرانی کو لے کر چل رہے ہیں پاکستان میں، اور کوئی کام انہوں نے حلف اٹھا رکھا ہے کہ ہم خدا کی رضا کے بغیر نہیں کریں گے، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو نہیں توڑیں گے، تو بتائیے جب آپ کے پاس اقتدار ہو اور آپ اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکیں تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہی کر رہے ہیں جو ریاست مدینہ کا ماڈل ہمارے سامنے پیش کرنے والے کر رہے تھے۔ جو حال انہوں نے کیا وہ بہت برا تھا۔ آپ اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ سے سنبھل نہیں رہا۔ آپ کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ دنیا بھر کی ایجنسیز نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، اور اگر ہم ڈیفالٹ کریں گے تو ہم اپنے قرض نہیں دے سکیں گے۔ اگر ہم قرض نہیں دے سکیں گے تو پاکستان میں تو دالیں بھی نہیں آ سکیں گی کہ جن کو کھا کر غریب آدمی گزارا کر لے۔ لیکن 400 روپے کلو دال خرید کر کون غریب آدمی زندہ رہ سکتا ہے جس کی کمائی اس کو پوری طرح نہ ملتی ہو؟ ایسے سرکاری محکمے بھی موجود ہیں، ایسے ڈپارٹمنٹ موجود ہیں جہاں ایم اے پاس کو 20، 22، 25 ہزار روپے ملتے ہیں۔ ابھی لوگوں کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تنگ ہیں لوگ دوائی کے ہاتھوں۔ ایسے حالات میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نیا ٹیکس نہیں لگایا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے نیا ٹیکس نہیں لگایا، لیکن آپ نے ٹیکس کی شرح بڑھا دی ہے۔
جب آپ نے شرح بڑھا دی ہے تو اس کا بوجھ بھی مجھ پر اور میرے جیسے اور آپ جیسے لوگوں پر پڑے گا. عمرہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیا ذمہ دار کو کوئی ٹیکس دینا ہے؟ اس نے نہیں دینا. جو لوگ اپنے پیسے قرضے معاف کروا لیتے ہیں انہوں نے کوئی ٹیکس دینا ہے؟ نہیں، انہوں نے کوئی ٹیکس نہیں دینا. کیا جن لوگوں کو آپ اجازت دے رہے ہیں کہ باہر سے 1,00,000 روپے لے آئیں اور سہولتیں لے لیں، $1,00,000 لے آئیں اور سہولتیں لے لیں، کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ واقعی لوگ ایمانداری کے ساتھ یہ کام کریں گے؟ یہیں سے پیسہ ہنڈی کے ذریعے جائے گا اور پھر واپس آئے گا، وہ وائٹ بھی ہوگا، رعایتیں بھی ملیں گی، سہولتیں بھی ملیں گی، وہ جو اسپیشل کارڈز ہیں وہ بھی ملیں گے، اور ہم پھر دنیا کی تنقید سنیں گے کہ ہم اپنے لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کی مدد کیوں کریں جبکہ آپ اپنے یہاں سے ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتے. کیا ایف بی آر ایماندار ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. کیا سیلز ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. کیا انکم ٹیکس پورا لیا جاتا ہے؟ کیا آپ 8 بجے دکانیں بند کرا سکیں گے؟ کیا آپ بجلی بچا سکیں گے؟ کیا آپ تیل بچا سکیں گے؟ آپ تو الیکشن میں جانا چاہتے ہیں، آپ میں اتنی ہمت اور کریج ہی نہیں ہے. پچھلے کئی سال سے 10 12 15 سال سے آپ یہ تقریر ہمیں سناتے ہیں کہ بجلی ہمیں قدرتی استعمال کرنی چاہیے، روشنی اللہ کی دی ہوئی استعمال کرنی چاہیے، ہمیں تیل سے بجلی پیدا کی ہوئی راتوں کو استعمال نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایسا ہو نہیں رہا. یہ دکاندار طبقہ آپ کی کانسٹیچوئنسی ہے. اے حکمرانوں سنو، تمہاری کانسٹیچوئنسی ہے. آپ اپنی کانسٹیچوئنسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے. آپ نعرہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد پھر جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں. جس زمانے میں آپ نے محصول چنگیاں ختم کی تھیں تو آپ نے ہمیں یہ کہا تھا کہ یہ جو ضلع ٹیکس ہے اس کی بجائے اب ہم جی ایس ٹی لیں گے، اور جی ایس ٹی جو ہے وہ شہروں پر قصبوں پر خرچ ہوگا. کہاں ہوتا ہے؟ کیوں لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کے ساتھ آپ دھوکہ دہی کر رہے ہیں؟ کیوں آپ لفظوں کا ہیر پھیر کر کے لوگوں کو چکر دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ سیدھی بات کریں کہ ہم سے نہیں چل رہا، اور جب نہیں چل رہا تو پھر مشاورت کریں. پھر اللہ نے تو کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ مشاورت کے ذریعے معاملات کو حل کر لیں. کیا پاکستان میں اہل دانش ختم ہو گئے ہیں؟ کیا صرف ایک ہی اہل دانش میں سے باقی بچے ہیں، اسحاق ڈار؟ وہ تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں. ان کا اکانومی سے کیا تعلق ہے؟ ان کو کیا پتہ اکانومی کیسے ہوتی ہے؟ وہ اس طرح چیمپئن بن کر سامنے آتے ہیں جیسے ان سے بڑا پاکستان میں اکانومسٹ کوئی نہیں ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرنے کے نتیجے میں آپ اکانومسٹوں کے کیے ہوئے گھپلوں کو پکڑ سکتے ہیں یا چھپا سکتے ہیں، لیکن آپ اکانومی کو چلا نہیں سکتے. وہ عائشہ غوث کا کام ہے چلانا، اس کو چلانے دیں. یہ کام ہے. میں ایک اور بات آپ سے ذرا کہتا چلوں. کیا تکلیف ہے ہمیں کہ ہم اپنے ٹرکوں پر اور ٹریلرز پر جی پی ایس نہیں لگاتے، ہم ان پہ سم نہیں لگاتے کہ ہم ان کو ٹریس کر سکیں. ہم ان کو سیل کیوں نہیں کرواتے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ سامان جو بارڈر کے باہر جانا ہے وہ چلا گیا ہے یا نہیں چلا گیا. ہم اب ملک کے اندر ہی اس کو گھما پھرا کر چوری کر لیتے ہیں، اور یہ چوری کوئی ایک محکمہ نہیں کرتا، بہت سارے محکمے، بہت سارے ذمہ دار مل کر کرتے ہیں. لیکن اس سب کی ذمہ داری اسحاق ڈار صاحب آپ پر آتی ہے. آپ جو بلند و بانگ دعوے کر رہے ہیں، آج ہی دنیا کے بہت ساری جگہوں سے یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان پھر ڈیفالٹ کے قریب جا رہا ہے. پاکستان اپنے قرض واپس نہیں کر سکے گا. یہ درست ہے کہ امریکہ بھی ڈیفالٹ کے قریب تھا، انہوں نے اپنے قرض کی حد بڑھا لی، لیکن پوری دنیا کی اکانومی ڈالر پر چلتی ہے. اگر ان کے ہاں انفلیشن ہو جائے گا تو وہ شاید کنٹرول کر لیں. ہمارے پاس تو ڈالر ہی نہیں ہے، ہم تو ڈالر کی بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. آپ کب تک ہمیں بیکاری بنا کر رکھیں گے؟ ہم پہ رحم کرتے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. ہمارے تو بچوں کی دوائی بھی ڈالرز میں آتی ہے. آپ اس کو خریدنے کے لیے ہمارے پاس اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو آپ مہربانی کریں، آپ قوم کے سامنے یہ تسلیم کر لیں کہ اب ہمیں مشاورت کی ضرورت ہے، اور میں عقل کل نہیں ہوں، اور کوئی عقل کل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورہ کیا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی مشورہ کیا کرتے تھے، خلفائے راشدین بھی مشورہ کیا کرتے تھے. ایک آپ ہی ہیں پاکستان میں جن کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، جو مشورہ دینا چاہتے ہیں، جو مشورہ لینا چاہتے ہی نہیں ہیں. تو وہ طوفان جو کراچی سے، ٹھٹھا سے، بدین سے، ان جگہوں پر ٹکرائے گا، وہ تو اپنی تباہی لے کر آئے گا، اور اس کے نتیجے میں
کب تک ہم اس تباہی کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے؟ ابھی 2005 کے زلزلے کے متاثرین موجود ہیں، اب تک ہم ان کو نہیں سنبھال سکے، اور جب تک ہم ان کو نہیں سنبھال سکے، کتنے برس گزر گئے، 2005 سے لے کے اب تک، یعنی 17-18 سال گزر گئے، ہم اس کو سنبھال نہیں سکے۔ اور اب جو صورتحال ہوگی، پھر پانی کھڑا ہوگا، پھر پانی نکالنے میں دقت ہوگی، پھر لوگوں کے کچے گھروندے گر جائیں گے، پھر لوگ اپنی اینٹوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اینٹ خریدنا کون سا آسان ہے؟ اب اینٹ خریدنا بھی آسان نہیں ہے۔ آپ تو کئی سال باہر رہے، آپ کاروبار بھی کرتے رہے، آپ کو سینٹ سے تنخواہ بھی مل گئی، لیکن لوگوں پر رحم کرتے، خدا کا واسطہ لوگوں پر رحم کرتے، اور اگر رحم نہیں کر سکتے تو اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ نے جا کے اللہ کو کیا حساب دینا ہے۔ یہ تھی وہ پہلی بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا۔ دوسری بات میں آپ سے جو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کل کراچی میں انتخاب۔ اگر کراچی کے انتخاب کے وہ نتائج نہ نکلے جو نکلنے چاہیے تو پورے ملک کی پالیٹکس کا رنگ روپ بدل جائے گا۔ یاد رکھیے گا، پورے ملک کی پالیٹکس کا رنگ روپ بدل جائے گا۔ آپ مجبور کر دیں گے لوگوں کو کہ وہ آپ کی منشا کے خلاف اگلے انتخابات میں اکٹھے ہوں اور اپنے فیصلے اپنی مرضی کے مطابق کریں، اپنی ضرورتوں کے مطابق کریں، اور اس میں آپ کو کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی بری شکست کھانی پڑے کہ آپ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ یہ لوگوں کو بلا مقابلہ منتخب کروانا، یہ پرانی روایت تھی، یہ 77 میں شروع ہوئی تھی، بند کریں اس کو۔ جمہوریت میں بلا مقابلہ کچھ نہیں ہوتا، جمہوریت میں مقابلہ کیا جاتا ہے، کروایا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اتنی لبرٹی نہیں دے رہے کہ وہ آ کر اپنے پیپرز جمع کرا سکیں، کیا ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کے خلاف ہو؟ کیا ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو آپ کے خلاف کینڈیڈیٹ بن سکے یا ہمت کر سکے یا اس کو سپورٹر مل جائے، اس کو ایک سیکنڈری پرپوزل مل جائے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ مجھے جان محمد عباسی بھی یاد ہے، مجھے ڈاکٹر احسان باری بھی یاد ہے، بھولا نہیں ہوں، مجھے یاد ہے، لوگوں کو بھی یاد ہوگا۔ اور یہ نعیم الرحمن انجینئر ان دونوں لوگوں سے بہت اچھی طرح واقف ہے، شاید اتنا واقف نہ ہو جتنا میں واقف ہوں، لیکن واقف ضرور ہے۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یہ مرتضیٰ وہاب تو میرے بچوں کی طرح ہے، مجھے تو عزیز ہے، میری کوئی رشتہ داری نہیں رہا انجینئر صاحب کے ساتھ، لیکن جن کے پاس 193 ووٹ ہیں ان کو جیتنے دیجئے، ان کا راستہ مت روکیے۔ آپ جمہوریت کا راستہ روکیں گے، آپ پاکستان میں انتخابات کے طریقہ کار کا راستہ روکیں گے، آپ پاکستان میں انتخابات کی اصلاح کا راستہ روکیں گے، آپ پاکستان میں ایک نئی روایت قائم کریں گے کہ کیسے ڈیفیکشن کے ساتھ چلا جا سکتا ہے۔ اور اگر ڈیفیکشن کروائی گئی تو یہ ڈیفیکشن ویسے ہی ہوگی جیسے 63 کے تحت سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے، یہ انتخاب کالعدم قرار دے دیا جائے گا الٹیمیٹلی۔ مت کریں ایسا، اگر ایسا ہوگا تو بدنامی ہوگی، اور بدنامی کے ساتھ سیاست نہیں کی جا سکتی۔ بوجھ اٹھا کر پہاڑوں پر نہیں چڑھا جاتا، سیاست میدان میں نہیں ہوتی، پہاڑوں پر بھی ہوتی ہے، اور اس کو چڑھنے کے لیے ایک مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، اور کو پیما وزن اٹھانے کے لیے دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ آپ دوسروں کو ساتھ لے کر چلیں، ایسی کوئی صورت اختیار کریں کہ یہ دو طوفان اکٹھے نہ ہو جائیں کل کراچی میں، ایک سمندری طوفان اور ایک سیاسی طوفان۔ یہ اگر دونوں اکٹھے ہوئے تو سندھ تو پورے کا پورا تباہ ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی پالیٹکس میں اتنی بڑی تبدیلیاں آئیں گی کہ شاید ابھی آپ سوچنے کی صلاحیت سے عاری ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔